شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے سبھی معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ آج کی خوفناک کہانیاں شیئر کرتے ہیں۔ آج کی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کیا انڈیا دپال پور سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ خوفناک واقعہ شیئر کروں گا اور میرے لسنر نے اپنا نیم مینشن نہیں کیا۔ کہتے ہیں آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ اماوس کی ایک خوفناک رات تھی جس میں ہمارے گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ہمارے گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جو کہ کالے عملیات کرتا تھا۔ لوگ اس سے کام کرواتے تھے لیکن ہمارے علاقے کے لوگ اس سے کوئی بھی کام نہیں کرواتے تھے۔ دور سے جو لوگ دوسرے شہروں سے آتے تھے وہ اس کے پاس پھنس جایا کرتے تھے اور شیطانی عملیات کرواتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ پھنس جاتے ہوں گے، یقیناً وہ لوگ شیطانی عملیات کے لیے اس کے پاس آتے تھے، کیونکہ شیطان ہی شیطان کے پاس جاتا ہے، کوئی بھی نیک انسان شیطان کے پاس نہیں جائے گا۔ اور اس طرح وہ اس کی یہ چیز تھی کہ جب بھی چاند کی 15 سے 16 تاریخ ہوتی تھی وہ گاؤں کے اندر عملیات کرتا تھا۔ گاؤں کے بڑے لوگ یہ چیز جانتے تھے، بزرگ، جو کہ اس رات اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ وہ شیطان شخص جو کہ ہمارے گاؤں میں رہتا ہے وہ کالے جادو کے عملیات کرتا ہے، اسی لیے وہ ادھر نہیں جاتے تھے، باہر نہیں جاتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے گاؤں کے ایک شخص کے ساتھ پیش آیا جس کی قسمت خراب تھی اور وہ اس حادثے کا شکار ہو گیا۔ ہمارے ہاں ایک شخص رہتا تھا جو کہ گاؤں کے اندر نہیں رہتا تھا، وہ گاؤں سے باہر ایک شہر میں رہتا تھا۔ کافی عرصہ گزر چکا تھا اور کافی عرصے کے بعد وہ اپنے گاؤں واپس آ رہا تھا اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے۔ اس کو اس متعلق کچھ پتہ نہیں تھا کہ گاؤں میں ایک شیطان شخص 15 سے 16 تاریخ کو کچھ شیطانی عملیات کرتا ہے اور وہ شیطانی عملیات اس کی زندگی کے آخری دن بن جائیں گے، وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ اب کیا ہوا اس شخص کے ساتھ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ چاند کی 15 سے 16 تاریخ تھی اور ہر چاند کی 15 سے 16 تاریخ کو وہ شخص یہ عمل کرتا تھا۔ عمل کس طرح کرتا تھا کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک بہت بڑی اور کھلی سڑک تھی۔ اس سڑک کے اندر پرانے قدیم زمانے کے کوارٹر تھے جو کہ اب بند ہو چکے تھے۔ آثار قدیمہ ہی سمجھ لیں ان کو، کیونکہ وہ بہت پرانے دوروں کے تھے، لوگ ان میں نہیں رہتے تھے۔ کچھ لوگوں کے مطابق ان میں جنات تھے اور کچھ لوگوں کے مطابق وہ اتنے قدیم اور پرانے تھے، وہ سیدھا تھے کہ ان میں رہنے سے ڈر لگتا تھا کہیں وہ گر نہ جائیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جتنے بھی جادو کے عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ ان خالی کوارٹر سے آ کر جنات کو پکڑتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہاں پر جنات کو وہ چھوڑ دیتے ہیں عملیات کر کے۔ اس طرح گاؤں کی وہ بڑی سڑک کے نام سے مشہور سڑک ایک خوفناک سڑک کے نام سے رہ گئی تھی۔ لوگ وہاں پر بہت کم آتے جاتے تھے، ہاں، لیکن شہر کی طرف سے آنے والا راستہ اسی سڑک کی طرف سے گزر کے آتا تھا۔ وہ شخص جس کی قسمت میں یہ تکلیف تھی وہ اسی رات گاؤں کی اس سڑک سے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، رات کا ٹائم تھا۔ یہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ اس شخص نے سنایا اور پھر اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ میں گاؤں پہنچا اور رات تقریباً 2:30 سے 3 بجے کا ٹائم تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ماں کی وہ بات بہت یاد تھی کہ اس نے مجھے ہمیشہ یہی کہا، میری امی نے، کہ تم کبھی بھی رات کے ٹائم اکیلے سفر نہ کرنا، یہ سفر خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی اور میں اپنے بچوں اور اپنے امی ابو کے لیے اتنا اداس تھا کہ میں نے رات کے سفر کو ہی ترجیح دی اور میں نکل پڑا۔ رات 2:30 بجے گاڑی نے مجھے گاؤں کی اس بڑی سڑک کے قریب اتار دیا۔ جیسے میں اس بڑی سڑک کے قریب اترا، چاند تب مکمل طور پر ڈوبا ہوا نہیں تھا، چاند کے آگے بہت سے بادل تھے، کبھی چاند ڈوب رہا تھا تو کبھی نکل رہا تھا۔
یہی کشمکش تھی. خالی سڑک پر میں اکیلا چلتا ہوا آ رہا تھا. کبھی پیچھے سے پلٹ کے دیکھتا تھا تو کسی بھیڑیے کی خوفناک چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، اور کبھی آگے چل کے دیکھتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ کوئی تیزی سے میرے قریب سے گزر کے گیا ہے. اسی کشمکش میں بالکل اب اس سڑک کے اختتام پر پہنچ چکا تھا. میں نے کیا دیکھا؟ ایک شیطانی شکل کا شخص جس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، اور اس کتاب کو وہ پڑھ رہا تھا. میں اس کے قریب سے آہستہ سے گزرنے کی کوشش میں تھا. مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو بھی شخص ہے یقیناً یہ کوئی شیطانی عمل کر رہا ہے، کیونکہ میں یہ جان چکا تھا کہ چاند کی 15 سے 16 تاریخ میں جادو کے کئی عملیات ہوتے ہیں. اتنا تو میں جانتا تھا. میں اس شخص کے قریب سے گزرا تو اس نے مجھے پیچھے سے پلٹ کر آواز دی اور یہ کہا کہ میری بات سنو. میں پیچھے سے پلٹا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا تھا. میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ شخص ہاتھ میں کتاب لیے اب اس کتاب کو اپنے ہاتھ سے نیچے کر کے میری طرف دیکھ رہا تھا، اور مجھے یہ کہنے لگا، بھائی میری بات سنو، میرے پاس یہ بلی دینے کے لیے کچھ چیزیں پڑی ہیں، ذرا اس کی بلی تو دلوا دو میرے ہاتھوں. پہلے تو میں چونک گیا اور یہ کہنے لگا کہ یہ بلی تم خود بھی دے سکتے ہو، لیکن وہ بلی تم میرے ہاتھوں سے کیوں دلوانا چاہتے ہو؟ لیکن اس نے میری طرف اس طرح دیکھا کہ میں اس کی طرف خود ہی کھینچا چلا گیا، اور میں نے اس کے پاس بلی کا جو کچھ سامان تھا جو کہ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا تھا، ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور ایک ہاتھ میں وہ سامان تھا، وہ ایک شاپر تھا جس میں مجھے عجیب و غریب گندی سمیل آ رہی تھی. وہ سمیل کسی گوشت کی تھی. میں نے اس کے ہاتھ سے وہ بلی کا شاپر پکڑا اور اس نے کہا کہ اس کے 7 چکر میرے سر پہ دو. میں نے اس بلی کے شاپر کے 7 چکر اس کے سر پہ دیے، اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو بھی چیز ہے اس کو سامنے سنسان کوارٹر میں پھینک دو. میں نے وہ جو بھی چیز تھی میں اس کے وش میں آ چکا تھا، اور میں نے اس چیز کو خالی کوارٹر میں جا کر پھینک دیا اور خود وہاں سے چلا گیا. اس شخص نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ پھینکتے وقت تم یہاں سے چلے جانا اور پیچھے سے پلٹ کر مت دیکھنا. میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں. پیچھے سے پلٹ کے دیکھنے کی تو دور کی بات تھی، میں وہاں سے اب بھاگ نکلنا چاہتا تھا، اور میں نے ایسا ہی کیا. میں وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے گھر جا کر پہنچا تو مجھے شدید بخار تھا. دروازے پہ دستک دی. میری ماں نے دروازہ کھولا اور یہ کہا کہ بیٹا اتنی رات کو تم کیسے آ گئے؟ میں نے کہا ماں مجھ سے پوچھو کچھ مت، دروازہ جلدی سے بند کر دو. انہوں نے دروازے کو بند کیا اور میں اپنے بستر پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا. کچھ دن تو مجھے ہوش ہی نہیں آئی. گھر والے بہت پریشان تھے. ڈاکٹرز آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اس کو کچھ بھی نہیں ہے، میڈیسن وغیرہ دی. میڈیسن لینے کے بعد کچھ دن کے بعد اس کو ہوش آئی. جب اس کو ہوش آئی تو اس کی طبیعت نارمل تھی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کیا میں زندہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں بچ گیا ہوں نا. تو سارے اس کے پاس کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم بالکل بچ چکے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بات سن کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اب وہ ہندو تھے یا جو بھی تھے میں یہ نہیں جانتی، لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ کا شکر ادا کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اب اٹھ کے بیٹھ گیا وہ شخص. اس نے پورا واقعہ بتایا. پورا واقعہ بتانے کے بعد اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اتنی رات کو وہاں سے مت آنا، کیونکہ چاند کی 15 اور 16 تاریخ کیا تم بچپن سے نہیں جانتے کہ وہ بہت بھاری ہوتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ ساری باتیں بھول چکا تھا، اور میں گھر والوں کے لیے اتنا اداس تھا کہ میں ان سے بالکل جلدی سے مل لوں جا کر، اسی لیے میں وہاں سے جلدی نکل آیا. یہ بات سننے کی دیر تھی کہ اچانک سے اس شخص نے اتنی اونچی چیخ ماری اور اس کے جو ہاتھ پاؤں تھے وہ الٹے ہو گئے. الٹے ہو کر پیچھے کی طرف پلٹ گئے، اور اس نے کہا کہ میرے سامنے ایک خوفناک شکل کا شخص کھڑا ہے، اس کے سارے چہرے کو آگ لگی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور وہ کچھ پڑھ رہا ہے. یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ شخص بے ہوش ہو گیا. اس نے اپنا پورا وقوعہ بتایا، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا. اب گھر والے بہت پریشان تھے اور ادھر ادھر سے لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی کے پاس اس کو لے کر جایا جائے. ڈاکٹر سب اس کو ہوش میں اب لانے میں ناکام ہو چکے تھے. پھر وہ کسی کے پاس اس کو لے کر گئے. یہ میرے لسنر جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کی ہے انہوں نے اس میں یہ مینشن نہیں کیا کہ وہ ہندو ہیں یا مسلم ہیں.
وہ جس طرح انہوں نے سٹوری شیئر کیا میں ویسے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ان کا کہنے کا مطلب اس سٹوری میں جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ تھا کہ پھر وہ ان کو کسی تانترک کے پاس لے کر گئے ہوں گے یا کسی اللہ والے کے پاس لے کر گئے ہوں گے۔ ان کو ادھر لے جایا گیا اور ادھر لے جانے کے بعد انہوں نے اس کو دیکھا اور یہ کہا کہ آپ کا بیٹا ایک بہت بڑی آفت کی گرفت میں ہے۔ جو واقعہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس میں اس واقعے کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بھی عمل کے نتیجے میں کسی نے اس سے کام کروایا ہے اس کام کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم وہ جو بھی شخص تھا وہ بہت بڑی آفت اور بلا کا چلا کر رہا تھا، اور جو صدقہ اس نے اس سے دلوایا ہے اس صدقے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آفت اور جو وہ بلا ہے وہ اب اس کا سر لے گی، اور اس کا سر لینے کے بعد وہ اس شخص کے قبضے میں چلی جائے گی۔ جس شخص کے متعلق آپ ذکر کر رہے ہیں وہ شخص گاؤں کے اس بڑی سڑک کے اوپر اسی لیے چاند کی 15 اور 16 تاریخ کو کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں سے آنے والے مسافر لوگ جو کہ اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے وہ اس کے چنگل میں پھنس جائیں، اور اس طرح اس نے بہت سے لوگوں کی جان لی ہے۔ اب یہ بلا اس کے پیچھے ہے، اور جب تک اس کا سر نہیں لے گی تب تک اس شخص کے چنگل سے وہ شخص اس کو قید نہیں کر سکتا۔ اگر وہ شخص خود اس کا صدقہ دیتا یا جو بھی بلی دیتا تو وہ اس کو مار دیتی، لیکن اب جس نے بھی اس کی بلی یا صدقہ جو بھی وہ کہتے ہیں لینگویج میں اس نے دیا ہے، اب وہ بلا اس کے پیچھے جا چکی ہے، اور وہ بلا جب تک اس کو مارے گی نہیں تب تک وہ وہاں سے نہیں جائے گی۔ وہ شخص جب بھی ہوش میں آتا تھا اور ایک ہی بات کہتا تھا۔ ایک شخص ہے جس کے چہرے کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کو پکڑ کے وہ عمل کی پڑھائی کر رہا ہے۔ جب وہ شخص کہتا تھا کہ وہ میرے سامنے نہیں آتا تھا تو میرے کانوں میں اس کی پڑھائی کی آواز جاتی تھی۔ یہ چیز اب بہت ڈرا دینے والی تھی۔ وہ کسی بھی عمل کے نتیجے میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، بلکہ دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اسی کشمکش میں ایک دن اس کی موت ہو گئی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور پھر اس کے بعد گاؤں کے وہ لوگ اس شخص کو پکڑنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے کہ گاؤں میں 4 سے 5 لوگوں کی اس طرح موت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس کو پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اس گاؤں سے فرار ہو چکا تھا اور پلٹ کے دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ گاؤں کی بڑی سڑک کے اوپر جو پرانے کوارٹر ہیں ان کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ مشہور ہیں، وہاں پر جنات ہوتے ہیں، وہاں پر جادوگر آ کر ان چیزوں کو چھوڑتے بھی ہیں، ان چیزوں کو پکڑ کے بھی لے کر جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ یہ سٹوری ایک اننون لسنر نے شیئر کی تھی جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، دیپال پور سے۔ بہت شکریہ آپ کا جس نے بھی یہ کہانی شیئر کی۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی لسنرز۔ اب میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے کچھ لسنرز یہ کہیں گے کہ صدقہ دینے سے تو بلا ٹلتی ہے، بالکل ٹلتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو جادو کے صدقے ہوتے ہیں ہم تو ان کو صدقہ کہتے ہیں، بلی کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ، لیکن وہ صدقے نہیں ہوتے، وہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ جو جنات، وہ جو چڑیل آفت انہوں نے اپنے قابو میں کرنی ہوتی ہے، جو بھی چیز ہے وہ اس کو وہ خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، اپنے پاس بلانے کے لیے وہ چیز اس کو دیتے ہیں، اس کو بلی دیتے ہیں اس کی، چاہے وہ گوشت ہے، وہ کچھ بھی ہے وٹ ایور، لیکن وہ اس کو بلانے کے لیے دی جاتی ہے، وہ صدقے میں کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ میرے یہ لسنر جنہوں نے یہ سٹوری شیئر کی تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ میرے جتنے بھی لسنر ہیں ان کو بھی آپ لوگ یہ مینشن کیا کریں کہ آپ لوگ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی سٹوری میں آپ کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ تھوڑی ادھوری سی سٹوری تھی جس میں جان نہیں سکی کہ یہ ہندو تھے، یہ مسلم تھے یا یہ کرسچین تھے۔ تو بہرحال جو بھی تھے انہوں نے یہ سٹوری شیئر کی، وہ مینشن نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ لوگ بالکل ایسے راہ گزر لوگ، کوئی بھی آپ کو یہ کہے کہ ہمارے سر سے یہ کوئی چیز وار دو اور اس کو فلاں جگہ پر پھینک دو، خدا را ایسا مت کریے گا، یہ چیز آپ کی جان لے سکتی ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ لوگوں کے اوپر کتنے سخت جادو، کتنے سخت آفت بلا، ضروری نہیں کہ جادو ہی ہو، اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر جنات بھی ہوتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جادو سے ڈالے جائیں، کچھ لوگوں کے پیچھے جنات چلے جاتے ہیں۔ عاملین حضرات ان کو یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ تم اپنے سر سے واری ہوئی چیز فلاں کو وہ تمہارے سر سے وار دے، یہ کر دے، کہیں کوئی چیز پھینک آئے تو اس طرح دوسرے بندے کو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تم بچ جاؤ گے۔
تو اس طرح کے عملیات ہوتے ہیں لسنرز اس دنیا میں. اپنا بہت سا خیال رکھا کریں. اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو یہ اویئرنیس دیں. اس کہانی کا مقصد یہ نہیں ہے صرف کہ آپ تک سٹوری شیئر کی جائے. کہانی کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو اویئرنیس دی جائے. اپنی حد تک رہیں، اپنے گھر والوں کی حد تک رہیں. کسی انسان کی بات میں نہ آئے. آپ نہیں جانتے کہ کوئی آپ کا دشمن ہے، کہ کوئی آپ کا کیا لگتا ہے، کوئی کسی ٹائم پر آپ سے کیا مقصد نکلوانا چاہتا ہے. تو پلیز اپنا بہت سا خیال رکھا کریں. کسی کی چیز باہر ان نون پرسن سے مت لیں. وہ آپ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے. اس کے اوپر کسی قسم کا اترن جس کو کہتے ہیں، جادو کا اترن، اسیب سائے کا اترن ہوتا ہے. تو مت لیں کسی کی چیزیں. بہت سوچ سمجھ کے کوئی بھی قدم اٹھائیں. کسی کی باتوں میں مت آئیں. آج کل کوئی کیا قرض دے آپ نہیں جانتے. یہ میرا ایک پیغام تھا اپنے لسنرز کے لیے، اور آپ لوگ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی لسنرز. میرے لسنرز کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. اور یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالیں. یہی آخرت اور دنیا کا سامان ہے. نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں. یہ دنیا ادھر ہی رہ جائے گی، اصل دنیا تو آگے ہے. اس دنیا کی تیاری کریں، اس دنیا کی دولت اکٹھی کریں جو کہ نماز، قرآن پاک، نیک کاموں میں اور درود شریف پڑھنے میں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں. ہر کامیاب انسان کے پیچھے، اس کی کامیابی کے پیچھے لوگ کہتے تھے کسی عورت کا ہاتھ ہے. میں اس چیز کو نہیں مانتی. ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کے والدین کی دعا اور ان کے ادب کا ہاتھ ہے. ان کا ادب کریں اور اپنے بچوں، اپنے بڑوں کو ان کا ادب سکھائیں. یہ میرا اچھا میسیج ہے اپنے لسنرز کے لیے. آئی ہوپ میرے لسنرز اس پہ ضرور عمل کریں گے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.